آج کی سچی کہانی کا عنوان ہے ہوٹل میں جو لوگ پکڑے جاتے ہیں لڑکیاں لے کے جاتے ہیں اس کے اوپر کہانی ہے. کہانی کا ٹائٹل تھوڑا ولگر ہوتا ہے لیکن کہانی سبق آموز ہوتی ہے. ایک ہوٹل میں نا ایک آدمی جاتا ہے لمبی تگڑی مونچھوں والا 45-50 سال کا 55 سال کا شاید. اور ساتھ اس کی لڑکی ہوتی ہے. لڑکی نے نقاب کیا ہوتا ہے جنگ سے ہوتی ہے. کاؤنٹر پہ پہنچ کے کہتے ہیں جی روم چاہیے ہم کو. وہ کہتا ہے لائن جی ID کارڈ دے دیں. وہ نکال کے نا 500 روپے جیب سے اور دیتا ہے یہ لو ID کارڈ. کہتا سر میں پیسے بعد میں لوں گا ID کارڈ دے دیں. کہتا ہے اس سے بڑا ID کارڈ کون سا ہے. قاعدن وہ دے دیا. وہ کہتا نہیں مجھ کو ID کارڈ ہی چاہیے. وہ بحث کرتا ہے اس لیے وہ آدمی ID کارڈ دے دیتا ہے. ID کارڈ لکھ کے نام شام اس کو ID کارڈ پکڑاتا ہے. عورت کی طرف غور سے دیکھتا ہے. اس کی آنکھوں میں ایک سوالیہ نشان سے ہوتے ہیں. عورت نکلتے وقت نا کاؤنٹر پہ پرچی چھوڑ جاتی ہے. ادھر بلایا ویٹر کو ان کو 22 نمبر کمرے میں چھوڑ آؤ. ویٹر لے کے گیا 22 نمبر کمرے میں چھوڑ آیا ان کو. اب یہ لڑکی چلی گئی جو پرچی چھوڑ گئی تھی نا کاؤنٹر پہ اس پہ دیکھا ہے تو لکھا ہوا ہیلپ. اب یہ پریشان کہ لڑکی تو اس کی بیوی نہیں ہے. اگر بیوی ہے تو ہیلپ کیوں کہتی. اب یہ سوچنے میں پریشان ہے. سوچتا ہے کہ نا میں چکر لگا کے آتا ہوں ہوٹل کے باہر. آدھا پونا گھنٹہ ہو گیا تھا ہوٹل میں جانے کے. فون کرتا ہے ان کو سر کوئی چیز چاہیے پانی کچھ آرڈر کرنا ہے کھانا تو بتا دیں. کہتے ہیں جب آرڈر کرنا کو بتا دیں گے دوبارہ کال مت کرنا. اب یہ وہاں انتظار میں بیٹھا ہے اور وہاں نا کوشش کرتا ہے اسے گیٹ کے باہر جانے کی. اس کے جو ہوٹل تھا نا 22 نمبر کمرہ اس کے باہر جاتا ہے. وہاں کان لگا کے سننے کی کوشش کرتا ہے. وہ سنتا ہے آواز میں اس کو ڈانٹ رہا ہے جیسے کوئی مار رہا ہوتا ہے. اور سمجھ نہیں آ رہی کہ مار رہا ہے کیوں مار رہا ہے. جو کی کا ہول ہوتا ہے وہاں سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے. ایسے لگتا ہے جیسے لڑکی کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. اب بڑا پریشان کہتا ہے یہ میں نے غلط کر دیا اس کو کمرہ دے کے. یہ تو غلط لوگ ہیں. لڑکی واقعی مدد کے لیے مجھ کو کہا میں کیا کروں. اپنے آپ کو قصوروار سمجھتا ہے. وہ اتنی دیر میں اس کا فون بجتا ہے. ویٹر ہوتا ہے کہتا ہے کاؤنٹر پہ ایک آدمی آیا. جب کاؤنٹر پہ پہنچتا ہے تو وہ کہتا ہے جی 22 نمبر کے روم میں جو آدمی گیا نا میں ان کا دوست ہوں اس روم میں جانا ہے مجھ کو. کہتا ہے لڑکی ایک دو آدمی پھر پریشانی اس کو. وہ کہتا ہے میں کال کرتا ہوں. پھر کال کی ان کو کہ فلاں نام کا آدمی یہاں پہ کھڑا ہے کاؤنٹر پہ ریسیپشن پہ. یہ آپ کا دوست ہے. کہتا ہاں اس کو اندر بھیج دیں. ویٹر کو بولتا ہے بھائی چھوڑ کے ان کو اندر. اب تو بولتا ہے لڑکی خیر نہیں ہے. لڑکی کے ساتھ کچھ غلط ہونے والا ہے. یہ دو ہٹے کٹے آدمی وہ کمزور سی لڑکی کیا کریں گے اس کے ساتھ. بڑا پریشان اپنے آپ کو کوستا ہے کیونکہ اس کو اس چیز کا تجربہ نہیں تھا. ہوٹل اس کے باپ کا تھا. باپ کا انتقال ہو گیا اور ہوٹل کا مالک بن گیا. اب وہ منشی جی تھے نا ان سے کہتا ہے کہ ایسے ایسے بات ہے. ہوٹل میں جو ہے نا اس کمرے میں ایک لڑکی کو لے کے گئے ہیں. وہ روم بک کرا ہے ایک رات کے لیے. جو منشی ہوتا ہے نا بوڑھا وہ کہتا ہے جو ہاں اس ہوٹل میں جو بھی آدمی ایک رات کے لیے کمرہ بک کرائے نا وہ سمجھ لو کہ وہ اپنی بیوی کو تو لے کے نہیں آئے گا. کسی غیر عورت کو لے کے آتے ہیں یہ لوگ یاشی کرنے کے لیے. تو کہتے میں نے غلط کیا. کہتا غلط کیا ہمارا بزنس ہے. ہم پروف مانگتے ہیں ID کارڈ لے کے نہیں دیتے ہیں. اندر وہ کیا کرتے ہیں ہماری ذمہ داری تھوڑی ہے. تم پریشان کیوں ہوتے ہو. اب منشی کہہ کے چلا گیا یہ پریشان. اب نا پہلے اس روم کے پاس سے پھر گزرا. وہاں پہ کچھ عجیب سی آوازیں آ رہی ہیں. پھر آ گیا یہ. پھر صبح کے 3 بج رہے ہیں تو پھر اس روم کے پاس جاتا ہے. دیکھتا ہے کہ کوئی آواز نہیں آ رہی. اس کے پاس ماسٹر کی لے گھومتا تھا جب سے. سوچتا روم کھول کے دیکھوں. اب روم کھول کے بڑی ہمت کٹھی کرتا ہے جمع کر کے روم کھولتا ہے. روم کھولتا ہے دیکھتا ہے کہ ادننگے تینوں پڑے ہیں کہ بیڈ پہ. سینٹر میں لڑکی ہے دونوں طرف آدمی پڑے ہیں. اب یہ دیکھ کے اور لڑکی کی کمر پہ کافی نشان ہے. تشدد کے نشان ہے. وہ سمجھ گیا وہاں پہ نشہ پڑا ہے بوتلیں پڑی ہیں. اب یہ نا واپس آنے لگا ہے. اتنے میں لڑکی کی آواز آئی ہے مینیجر صاحب میری مدد کریں. یہ پیچھے مڑا ہے تو دیکھا ہے لڑکی نا آدھی ننگی سی تھی وہاں پہ. کہتی ہے کہ میرے بس ہاتھ کھول دے. دیکھا تو لڑکی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. لڑکی اوپر چادر ڈالی ہے اس کے ہاتھ کھولے ہیں. ہاتھ کھول کے باہر آ گیا. لڑکی کپڑے بدل کے باہر آ گئی. اب لڑکی نے آ کے کہتی ہے مینیجر صاحب اللہ کے واسطے مجھے بس کرایہ دے دے میں گھر پہنچ جاؤں. میری بوڑھی ماں اور میرے معصوم بچے نا بھوکے ہوں گے.
وہ کہتا ہے تمہیں معصوم ماں کا اتنا خیال ہوتا، بچوں کا خیال ہوتا تو یہ کام نہ کرتی تم۔ وہ کہتے ہیں آپ نہیں سمجھیں گے۔ اتنے میں وہ جو بندہ تھا نا، وہ روم سے نکل کے باہر آ گیا، میری نازو کدھر گئی، نازو آجا میری جان، کہتا باہر آ رہا ہے۔ اب یہ جو وہ مینیجر ہے نا، اس نے فوراً ایک اور روم کھلا ہوا تھا، اس میں لے کے گھس گیا اس کو۔ لڑکی سینے سے چپٹ گئی اس کو۔ جب وہ بندہ اندر گیا تو لڑکی کو اپنے سے علیحدہ کیا، لڑکی کو باہر لے کے آیا، تم کو جانا کہاں ہے بتاؤ، میں تم کو کرایہ دیتا ہوں۔ لڑکی نے جو ڈریس بتایا نا، وہ ڈریس کافی دور کا تھا۔ اب اس کو ڈر بھی تھا کہ لڑکی اکیلی ہے، یہاں بھی لڑکی کوئی فحاشہ عورت تو لگتی نہیں ہے، وہ مجبور ہے، مسئلہ کیا ہے اس کا پتہ نہیں۔ اب لڑکی کہتا ہے میں نا آپ کو چھوڑتا ہوں گھر تک، آ جائیں میرے ساتھ۔ کاؤنٹر پہ بندوں کو کہتا ہے میں لڑکی کو لے کے جا رہا ہوں، کوئی بھی پوچھے تو کہنا لڑکی کا ہم کو معلوم نہیں ہے، لڑکی کہاں گئی۔ لڑکی کو لے کے باہر چلا جاتا ہے، جب باہر نکلتا ہے گاڑی میں بٹھاتا ہے اور لے کے چل پڑتا ہے۔ اب راستے میں لڑکی کہتی ہے مجھ کو نا پیاس لگی ہے، گاڑی میں پانی ہے۔ اب یہ بندہ سوچتا ہے میں کتنا بے وقوف ہوں، لڑکی تو پہلے بھوکی تھی، پتہ نہیں کھانا بھی کھایا کہ نہیں کھایا۔ اس نے ایک نا ہوٹل کے سامنے گاڑی روکی، وہاں سے پانی وغیرہ لیا، پھر لڑکی کو پوچھتا ہے کہ آپ کچھ کھانا کھانا ہے، کچھ چیز چاہیے تو مجھے بتا دیں۔ لڑکی کہتی ہے اس کے بدلے کیا کرنا پڑے گا مجھے؟ وہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ سے، آپ کو جو چاہیے بتائیں۔ لڑکی کہتی ہے بچوں کے لیے دودھ چاہیے، کچھ پھل چاہیے، کچھ کھانا دے لیں، ایسی اگر لا سکتے ہیں تو۔ وہ سارا سامان جو لڑکی بتاتی لے آتا ہے، لڑکی کو آگے دیتا ہے، لڑکی پانی پیتی ہے، سارے رستے خاموش، کوئی بات نہیں ہوتی۔ وہ پوچھنا چاہتا ہے لڑکی سے کہ آخر کیا مجبوری تھی جو ایسے لوگوں کے ساتھ پھنسی ہوئی ہے؟ اگر پیسے تمہارے پاس ہوتے، وہ پیسے دیتے تو اس کے پاس پیسے ہوتے، آرام سے سکون سے جاتی ہے۔ اب جو لڑکی نے ایڈریس بتایا، اس ایڈریس کے پاس پہنچنے کے بعد لڑکی نا ایک باہری گلی میں کہتی یہاں آپ ان کو چھوڑ دیں، میں اندر چلی جاؤں گی۔ کہتا ہے کیوں؟ کہتا لوگ آپ پہ نا انگلیاں اٹھائیں گے۔ کہتا ہے میری فکر مت کرو، لوگ کیا کہیں گے، تم بتاؤ تمہارا گھر کہاں ہے، میں تمہیں اندر چھوڑ کے آؤں گا، تمہاری ماں سے مل کے آؤں گا۔ اب یہ اس نے دروازے کے پاس پہنچی ہے تو دیکھتا ہے کہ دروازے میں تو تالا لگا ہوا ہے، خستہ سا گھر ہے، اس کو باہر سے تالا لگا ہوا ہے۔ اب یہ مینیجر سوچتا ہے یہ کہہ رہی تھی میری اندر بوڑھی ماں رہتی ہے، بچے رہتے ہیں، باہر تالا لگا ہوا ہے۔ اب اس نے چابی نکالی ہے، تالا کھولا ہے۔ جب تالا کھلنے کی آواز آئی ہے تو اندر سے کوئی بوڑھی ماں بھاگی بھاگی اندر آئی، اس کے پاس آئی ہے۔ کہتی تو 2 گھنٹے بول کے گئی تھی، پوری رات گزر گئی ہے، کہاں تھی تو؟ بچے بلک رہے ہیں اور بھوک سے ابھی سوئے ہیں، تمہیں ذرا خیال نہیں ہے۔ سیٹھ نے پیسے دیے۔ اب اتنی بات ہو رہی ہے، اتنے میں جب مینیجر پیچھے سے اندر آیا نا تو وہ بڑھیا خاموش ہو گئی۔ مینیجر اندر آیا، اس نے کرسی دی، مینیجر بیٹھ گیا وہاں پہ۔ مینیجر سے کہتا ہے کہ یہ باہر تالا کیوں لگایا تھا؟ وہ کہتی ہے کیا بتاؤں، ہم تو تالا لگا کے رہتے ہیں، محلے والے تنگ کرتے ہیں، اس لیے آپ کو کہا تھا باہر رہیں، آپ پہ طرح طرح کی باتیں کسیں گے، مجھ کو فحاشہ بھی کہتے ہیں، زانیہ بھی کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا القاب سے کیا مجھے بلاتے ہیں۔ اب وہ کہتا ہے مجھ کو ساری بات جاننی ہے، میں سارے راستے سوال کرنا چاہتا تھا، آخر آپ کون ہے، ان کے چنگل میں کیسے پھنسی ہوئی ہیں؟ آپ شکل سے تو دکھتی نہیں ہے کوئی ایسی کوئی فحاشہ عورت جس طرح کے ان کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ اب وہ لڑکی خاموش۔ اب اس کی ماں کہتی ہے یہ کیا بتائے گی، میں بتاتی ہوں صاحب جی۔ کہتے ہیں آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ کہتا ہے اس کا باپ نشئی تھا، میں نے بھی ساری عمر ایسی کاٹ دی مار کھاتے ہوئے۔ یہ بھی 17 سال کی تھی، اس کا باپ اس کو نشہ کر کے اور جوئے میں ہار گیا۔ جس سے شادی کی وہ بھی جواری تھا، اس نے بھی آگے نا کچھ دن بعد اس کو آگے بیچ دیا۔ جب اس کو آگے بیچا ہے تو جب وہاں پہ پہنچی ہے تو اس نے بتایا میں تو حاملہ ہوں، تو اس نے نا اس کو کہا نا مجھے نہیں چاہیے، واپس بھیج دیا، اور اسے کہتا ہے اس کے شوہر سے لا پیسے دے۔ اب وہ کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہے، ختم ہو گیا۔ اب دونوں کا جھگڑا ہوا، اس نے اس کو مارا، شوہر کو مارا، تو وہ شوہر وہاں مر گیا۔ پہلے باپ مر گیا اس کا، اس کے بعد شوہر مر گیا۔ اب یہ بیچاری در بدر میں آ گئی، گھر میں تو پہلے کچھ نہیں تھا، پہلے ہم کر رہے تھے، اب نا اس نے بچوں کو جنم دیا، محلے داروں سے ادھر ادھر سے مانگ کے کھانا پینا کرتے رہے، پھر اس نے کام شروع کر دیا۔ میں تو بیمار تھی، بوڑھی تھی، کہیں کام نہیں کر سکتی تھی۔ یہ کہتی ہے لڑکی بتا رہی ہے آگے، لڑکی کہتی ہے میں جہاں بھی جاتی نا لوگ میری عزت پہ ہاتھ ڈالتے، میں بہت بچاتی اپنی عزت کو، آخر نا کب تک بچا پاتی اس ظالم سماج میں،
جہاں بھی کام مانگنے جاتی، گھروں میں کام کرتی، صفائی کا کام کرتی، کہیں بھی اسکول میں کام ملتا تو چپڑاسی کا، پی این کا، گھر کے اسکول کی صفائی کا، ہر جگہ پہ یہی حال تھا۔ آخر جو ایک کوٹھی میں کام پہ گئی نا، کوٹھی کا مالک جو تھا نا، جو آدمی کو لے کے آیا تھا ہوٹل میں، یہ کوٹھی کا مالک ہے، اس کے پاس سے میں سال ڈیڑھ سے کام کر رہی ہوں۔ اس کے پاس میں نے کام کرنے گئی تو اس نے کہا دیکھو، اس نے مجھ کو پیسے دیے اور کہتا ہے دیکھ، میں جو ہے نا صاف بات کرتا ہوں، بزنس مین آدمی ہوں، تو میری ضرورت پوری کر، میں تیری ضرورت پوری کرتا رہوں گا۔ اور مجبوراً اس کے آگے میں ہار مان گئی۔ اب وہ کیا کرتا ہے، اس کی چھوٹی سی فیکٹری ہے، اس کا کوئی بھی کلائنٹ آتا ہے نا تو مجھ کو بنا سنوار کے پیش کرتا ہے کلائنٹ کے سامنے، میں صرف اس کے انڈر ہی ہوں، یہ میرے گھر کا خرچہ چلاتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، اور یہ مجھ کو بھاگنے دیتا نہیں ہے۔ وہاں سے میں بھاگ کے آ گئی ہوں، جو ہی میرے کو ہوش آئے گا مجھ کو ڈھونڈتا ہو پہنچ جائے گا میرے گھر میں، اتنا کہہ رہا ہے تو نا لڑکی ایک دم نا، اب میں سوچ رہا ہوں، وہ مینیجر سوچتا ہے کہ اس میں عورت بیچاری کیا قصور ہے، ہم عورت پہ فحاشہ کا، زانیہ کا، کچھ بھی بچلن کا الزام لگا دیتے ہیں۔ عورت نے کیا کیا تھا، باپ اس کا غلط تھا، اس کا شوہر غلط تھا، اس کو غلط ہاتھ میں بیچتے رہے۔ وہ 17 سال کی جب شادی ہو گئی، اس ٹائم اس کی عمر 22 سال ہے، لڑکی کی عمر، 2 جڑواں بچے ہیں اس کے۔ ابھی سوچ رہا ہوں تو ایک دم لڑکی نا پاؤں میں گر گئی، پاؤں میں گر کہتی ہے باؤ جی میں ساری عمر آپ کے نوکر بن کے رہوں گی، اللہ کے واسطے، رسول کے واسطے مجھے اس دلدل سے نکال دیں، مجھے کچھ بھی دے دینا میں گزارا کر لوں گی، بھائی یہاں سے مجھے نکال دیں، اب میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ وہ لوگ مارتے ہیں، جسم کو نوچتے ہیں، حوث کا نشانہ بناتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، بہت بری طرح کرتے ہیں، اور یہ میرا مالک مجھ کو چھوڑے گا نہیں۔ اب یہ لڑکا کہتا ہے پریشان نہ ہو، جب تک میری سانسیں زندہ ہیں، میری سانسیں چل رہی ہیں، جب تک میں زندہ ہوں میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تم لوگوں کو یہاں سے لے کے جانا ہے۔ ان کو، ماں بیٹی کو، گھر تو کرائے کا تھا پتہ نہیں، ان کو بٹھایا گاڑی میں، بچوں کو بٹھایا گاڑی میں، کھانا کھایا بچوں نے، سب کھانا کھانے کے بعد گاڑی میں بٹھا کے لے گیا ایک جگہ پہ، وہاں پہ شفٹ کیا گھر پہ ان کو، اور ہر مہینے ایک مخصوص رقم ان کو دے دیتا، کچھ کام بھی لے دیا ان کو۔ اب یہ نا، اس کی نا کوئی اولاد نہیں تھی، پہلے بھی فوت ہو چکی تھی، جو مینیجر تھا گھر میں ماں تھی اور یہ مینیجر تھا بس، ماں بھی بیمار رہتی، تو قدرتی بیماری اتنی بڑی اس مینیجر کی بعد میں کہ یہ نا 1 مہینے اس کو پیسے نہ بھیج سکا۔ جب پیسے نہ پہنچے تو لڑکی ڈھونڈتی ڈھانڈتی پہنچی ہوٹل میں، ہوٹل تو معلوم تھا لڑکی کو، وہاں پوچھتی ہے، مینیجر صاحب جو تھے وہ کہتے ہیں وہ تو بیمار ہیں بہت شدید، گھر پہ ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں مجھ کو ایڈریس چاہیے، انہوں نے ایڈریس دے دیا، لڑکی ڈھونڈتی ڈھانڈتی وہاں پہ گھر پہ آ گئی، اور اس ٹائم لڑکی 22 سال کی، جب 23 سال کی ہو گئی۔ اب لڑکی نے جناب جب دیکھا مینیجر بیمار ہے، اس کی ماں بیمار ہے، گھر میں نوکر چاکر تو بہت تھے پر دل سے خدمت کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اس لڑکی نے دل سے خدمت کی، مالک کی، اس کی مالکن کی، یعنی مینیجر کی، ہوتی ماں کی۔ جب مینیجر ٹھیک ہوا تو جو مینیجر کی ماں ہے نا، وہ کہتی ہے کہ نہیں، لڑکی ہے تو غریب پر لڑکی ہے نا شریف ہے کوئی۔ اب اس کو تو معلوم نہیں ہے اس کی ماں کو اس ساتھ کیا واقعہ پیش آ چکا ہے۔ مینیجر سے پوچھنا چاہتی ہے کہ تمہارے دل میں کوئی جذبات ہیں اس کے بارے میں؟ آخر مینیجر ہاں کر دیتا ہے۔ بعد میں اس لڑکی کی شادی ہوتی ہے مینیجر سے، ان دو بچوں کو بھی اپنا نام دیتا ہے، اس بڑھیا کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں۔ اللہ کی ذات نا امتحان لیتی ہے، لیکن ہم کو ٹھوک بجا کے چیک بھی کرتی ہے۔ معاشرہ بے شک مرد کا ہے، لیکن جو ہمارا گمان ہے نا، ہمیشہ کہتے ہیں اپنا گمان اچھا ہونا چاہیے، یعنی گمان اچھی سوچ ہونی چاہیے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا ایک صحابہ سے بیمار تھے، ان کی تیمارداری کے لیے گئے، ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ کہتا ہے یہ بیماری تو جان لیوا ہی ہے، مجھ کو لے کے ہی جائے گی۔ وہ کہتے ہیں نہیں ایسا گمان نہیں کرتے، اچھا گمان کرو گے اچھا ہوگا۔ کہتا ہے نہیں مجھے معلوم ہے یہ بیماری میری جان لے کے جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے پھر ایسا تو ایسا ہی صحیح، تو بیمار ہو کے مر گیا۔ ہمارا ذہن بیمار ہے، ہم سوچتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، پاکستان کے حالات اتنے خراب ہیں، کچھ نہیں ہو سکتا، پھر بھی پاکستان چل رہا ہے، بھاگ بھی رہا ہے، دوڑ بھی رہا ہے، رینگ بھی رہا ہے، اس کے الگ اسٹیپ چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھے کی امید رکھو، کہیں نہ کہیں سے اللہ راستہ نکالتا ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں گا اپنے بارے میں، لیکن
لمبی کہانی ہو جائے گی. جب ہم چھوٹے تھے نا تو ایک کمرے میں رہتے تھے, ایک کمرے کا گھر تھا. ہم 7 بہن بھائی سوچتے تھے کہ ہماری ماں ہمارا باپ کیسے پالے گا. آج کنال کنال کی کوٹھیوں میں سب بھائی رہتے ہیں, سب بہنوں کے بڑے بڑے گھر ہیں, سب کے پاس گاڑیاں ہیں. اللہ کی ذات صبر کرتا ہے نا جو, اور امید رکھتا ہے اللہ سے, اسے اللہ کبھی بھی مایوس نہیں کرتا ہے. تو کہانی کا مقصد صرف اتنا تھا, حالات خراب نہیں ہوتا, جب انسان ہمت چھوڑ دیتا ہے نا حالات اس پہ حاوی ہو جاتے ہیں. کہانی کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. خوش رہیں, شاد رہیں, آباد رہیں. اللہ حافظ.